السلام علیکم دوستو، آپ کوئی سے بھی شہر میں رہتے ہوں، شہر چھوٹا ہو یا بڑا، دولت مند ہو یا مفلس، لیکن ہر بستی، ہر آبادی میں ایک ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ضرور موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی ایسے شہر کی کہانی سنی ہے کہ جو پورا کا پورا ہی ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ہو، جس کے غلام اور آقا، عورت و مرد، یہاں تک کہ اس شہر کے جانور بھی اس عملے بد سے محفوظ نہ ہوں؟ تو چلیے جانتے ہیں اس شہر کے بارے میں۔ 18ویں صدی عیسوی کے دوران ایک کسان جو اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا، یہاں پانی ایک نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے اس بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ دوستو، اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک، جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا رومن ایمپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک، پومپئی۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن ایمپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین کاروباری شہروں میں شمار ہونے لگا۔ کاروبار لیکن جسموں کا، عصمتوں کا اور لذتوں کا۔ دوستو، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم یعنی سدوم نامی شہر پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی تھا، لیکن پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گزشتہ اور آئندہ تمام قوموں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں اور بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی معمول عام تھا۔ اس شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی قہبہ خانہ تھا، جہاں مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی لڑکیاں اپنا جسم فروخت کرنے پر مجبور ہوتیں۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ ایک جسم فروش عورت ایک مزدور سے کئی گنا پیسہ کما لیتی۔ اس کے علاوہ کمائی کا دار و مدار خوبصورتی، عمر اور خواہش پر تھا۔ چنانچہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے جو میل پروسٹیٹیوٹ کا کام انجام دیتے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے میجسٹرز، جرنیل اور وزراء سب کے سب یا تو اپنے اپنے بروتھلز کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ عزت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات اس پیشے سے وابستہ تھیں، جس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ شریف لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، جبکہ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں مشترکہ غسل خانوں کی ایجاد ہوئی۔ ان غسل خانوں میں مرد و عورت بیک وقت نہایا کرتے، چنانچہ یہ غسل خانے کم اور قہبہ خانے زیادہ تھے۔ ویسے تو پومپئی شہر میں بے شمار قہبہ خانے تھے جو کہ پوشیدہ نہ تھے، بلکہ قہبہ خانوں کی بیہودہ علامات سڑکوں اور مکانوں کی دیواروں پر آج بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن شہر کے بیچوں بیچ قائم تھا دنیا کا سب سے قدیم اور بڑا بروتھل یعنی فحاشی کا مرکز لوپن آرا۔ لوپن آرا کا مطلب ہے مادہ بھیڑیے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ حصہ عام لوگوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ عمارت کے اوپری حصے میں شہر بھر کی اشرافیہ جمع ہوتی
اور انتہائی فحش و غلیظ محافل کا انعقاد ہوا کرتا، جہاں بہن بھائی باپ بیٹی تک کی کوئی تمیز نہ تھی۔ غرض یہ اپنی بدفعالیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ وسوویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگرلیوں میں مصروف تھا۔ وہ فکر کرتے بھی کیوں، چونکہ وہ یہاں پچھلے 700 سالوں سے آباد تھے اور خوشحال بھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 80 سال بعد ایک دن دوپہر میں یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ لاکھوں ٹن راکھ اس شہر پر آ گری۔ اس شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ کچھ نے سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آتش فشاں کے لاوے نے ان کو بھی نہ بخشا۔ مزید اگلے 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جس جگہ یہ شہر آباد تھا۔ اب یہ تمام علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ پھر 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تھیٹرز، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب وہ اپنے اخلاق باختہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا اور آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی کی کھدائی ابھی تک جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔